نے رکھا تھا، میں نے ان سے سوال کیے تھے. میں نے کہا تھا شیخ الاسلام نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ قد و قامت ہے، کیا جلالی صاحب کی یہ قد و قامت ہے؟ یہ میرا اعتراض تھا. میرا اعتراض تھا کہ شیخ الاسلام نے 6000 خطاب کیے جلالی صاحب، اور سارے سیرت پر، فقہی اور دیگر موضوعات پر خطابات ہیں، کیا جلالی صاحب نے اتنے کیے؟ آپ جو یہاں اس شخص نے دعویٰ کیا اپنے ترجمے کے لحاظ سے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ عرفان القرآن کی داغ بٹھانے کے لیے وہ بھی اگل گیا جو کبھی اگلتے ہی نہیں تھا. آج اس کے چیلے کہتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی سے لکھوائی ہیں اور نام اپنا لکھا ہے، نام خود لکھا ہے اپنا، مگر کتابیں ریسرچ ورک، کمپنی ورک ہے. ریسرچ سکالر ہے، اسسٹنٹ سکالر ہے، ریسرچ اسسٹنٹ ہے، اور کام وہ کرتے ہیں، اور پوری ٹیم ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ تنخواہیں یہ دلواتا. اب اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ کہتے نہیں نہیں تم حسد کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسی باتیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں حسد رشک تو اس سے کیا جائے جس میں کوئی حسد رشک والی چیز ہو. جو غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے اور سلمان تاثیر کا ساتھی بنے، اس پر رشک کون کرے؟ رشک ہوتا ہے کسی وصف پر. یہ کس چیز کا خواب دیکھتے ہیں لوگ؟ اب دیکھو، ہم کہتے تھے تو جھگڑتے تھے، تو اس کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ صرف عرفان القرآن میں نے آپ لکھا ہے، باقی جتنی میری کتابیں ہیں وہ ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، لہذا وہاں اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کی طرف منسوب کرنا، یہاں کوئی نہیں نکلے گی، یہ میں نے آپ کیا ہوا. اب اس انداز میں، اور جو آپ کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے. یہ تو اس طرح کے 20 کنز الایمان سیمینار ہوں گے تو پھر موضوع پورا ہوگا. اور ابھی تو ہمارا انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار ہوگا، اور آج داتا کی دہلیز پر اس کا پہلا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات لاہور داتا کے دیس میں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ. اب اس مقام پر یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی، اس پر اسی کے لفظوں سے بات بتاتا ہوں. نمبر 1 سے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کسی سے کروا کے اپنے نام کرتا ہے. حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں. ٹیم ورک کے طور پہ پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے. اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے، اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے. جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے. تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں. ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دیں ایک مرتبہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے اچھی طرح. حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں. پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے. اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے، اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے. جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے. تو یہ موضوعات اس طرح
ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں. ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. اب یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو اقبال جرم ہو چکا ہے اور یہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے. اس نے صرف اپنے عرفان القرآن کی داغ بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر لفظ میں نے خود لکھا اور یہ میں نے کیا، اس نے اس چیز کو واضح کیا. اب یہاں پر اصل یہ طبقہ، یہ چند لوگ جو ہیں اس کے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا زیادہ اس پہ فخر کرتے ہیں. یہ ان کا نے رکھا تھا. میں نے ان سے سوال کیے تھے. میں نے کہا تھا شیخ الاسلام نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ قد و قامت ہے، کیا جلالی صاحب کی یہ قد و قامت ہے؟ یہ میرا اعتراض تھا. میرا اعتراض تھا کہ شیخ الاسلام نے 6000 خطاب کیے جلالی صاحب اور سارے سیرت پر، فقہی اور دیگر موضوعات پر خطابات ہیں. کیا جلالی صاحب نے اتنے کیے؟ آپ تو جلالی صاحب آپ کے اندر حلال کا بیج ہے اور غوث الاعظم سے سچی محبت ہے تو پھر آ جائیں، توبہ کر لیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں اور شیخ الاسلام کی بیعت کر لیں اور منہاج القرآن کے رفیق بن جائیں. ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے سینے کھلے ہیں، کوئی تنگی نہیں.